زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دین میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام۔ یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں ارکان کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے، میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ بہرحال قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و خطبات میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر عموماً اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا درجہ قریب قریب ایک ہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی خاص رابطہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے۔ قیامت میں اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ مال کے شر سے حفاظت کا سبب۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے مال کا شر اس سے زیادہ رہا۔